جی ناظرین، میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس ایکسکلوسیو کا لائیو شو۔ ناظرین، ہمارے درمیان جو پرسنالٹی تشریف رکھتی ہیں وہ سیاست میں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے، لیکن باقی کاموں میں بڑے ماہر ہیں۔ مصطفیٰ کھر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بھٹو صاحب کے کافی اہم ساتھی بھی رہے ہیں۔ کھر صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل احسان ہے، شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنی سناؤ، آپ کیسے ہو؟ کھر صاحب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کھر صاحب، آپ سے آپ کی فیلڈ کے مطابق ہی سوال کروں گا تاکہ آپ کو بھی جواب دینے میں آسانی ہو۔ بڑی گلیمرس لائف گزاری ہے آپ نے، کیا فرق دیکھتے ہیں اب کے اور جب آپ کے پیک کا دور تھا؟ واٹ از دا ڈفرینس؟ کوئی خاص تو مجھے ڈفرینس فیل نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پہلے بھی لڑکیاں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی تھی، آج بھی دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ صاحب کیا فرق ہے، مطلب پہلے کیوں بے ہوش ہوتی تھی اور آج کیوں بے ہوش ہو رہی ہیں؟ پہلے تو جوانی میں جب دیکھتی تھیں تو ہماری خوبصورتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اب جب ہمیں دیکھتی ہیں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ بھی خوبصورت تھا۔ کھر صاحب، آپ کا پرانا ایکسپیرینس سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہارٹ اٹیکس مردوں کو کیوں ہوتے ہیں، عورتوں کو کیوں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا؟ یار خدا کی قسم، یہ عورتوں سے ریلیٹڈ سوال کر کے آپ نے میرے اندر کا مصطفیٰ کھر بیدار کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک کے لیے بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب عورتوں کی کوئی بیوی تو ہوتی نہیں، تو پھر ان کو ہارٹ اٹیک کیسے آ سکتا ہے؟ کھر صاحب، بھٹو صاحب کے دور میں اتنی آزادی تھی ہر چیز کو، آپ گورنر پنجاب تھے، عورتوں کے لیے کیا کام کیا آپ نے؟ کیا اس طرح کے وسائل پیدا کیے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ جب میں بھٹو صاحب کے دور کے اندر گورنر پنجاب تھا تو اس ٹائم میں نے ایک پالیسی بنائی عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ لانے کے لیے۔ تو ہم نے اس پالیسی میں یہ لکھا کہ 40 سال سے اوپر کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو نوکری دی جائے گی۔ تو وہ ہمارے پاس انٹرویو دینے کے لیے آئیں، لیکن انٹرویو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی عورت ہی نہیں آئی۔ تب جا کر کہیں ہمیں یہ پتہ لگا کہ پاکستان کے اندر تو ایک عورت بھی 40 سال سے اوپر نہیں ہے۔ کھر صاحب، سیاست پہ آتے ہیں، تھوڑا سا کیا کہیں گے موجودہ سیاستدانوں کے بارے میں؟ یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیسیکلی سیاستدان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کچھ کرنے آتے اور دوسرے وہ جو کچھ بننے آتے۔ اب اس وطن نے جو کچھ ان سیاستدانوں کو دیا آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو کچھ ان سیاستدانوں نے اس وطن کو دیا آپ اس کا بھی سوچ تو دور کی بات، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کھر صاحب، مثال آپ دفع کریں، میں ان کے بارے میں کوئی اس بورنگ ٹاپک کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ اتنی اچھی آپ عورتوں کی باتیں کر رہے تھے، دوبارہ آپ سوال کریں، چھوڑیں، میں سیاست پہ مت کریں۔ کھر صاحب، میں نام نہیں لوں گا، بھٹو صاحب کے دور میں ایک مشہور پولیٹیشین پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر گئے تھے اور آپ نے ان کو اٹھانے سے منع کر دیا تھا، کیوں؟ یار آپ کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ مجھ پہ زیادہ امپریشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کا نالج بہت زیادہ ہے اور میرا نالج بالکل کچھ نہیں ہے۔ میں نے اگر ان لوگوں کو منع کیا تھا نا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان اگر پھسلتا ہے نا تو وہ کچھ دیکھ کے ہی پھسلتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا تھا، اس کو مت اٹھاؤ، خود ہی اٹھے گا۔ کافی عرصہ ملک سے باہر گزارا، آپ نے دیکھا کہ وہ سوسائٹی بہت زیادہ تیز ہے اور وقت ضائع نہیں کرتے وہ لوگ، کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویسٹ کے ممالک اتنے آگے اس لیے کہ وہ لوگ ان کے پاس فارغ وقت نہیں ہوتا ہے، جب ان کے پاس فارغ وقت ہوتا بھی ہے تو وہ اس کے اندر بھی ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ آج اتنے آگے نکل گئے۔ کھر صاحب، کیا ڈفرینس ہے؟ وہ ایسی کون سی ریسرچ ہے جو ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ریسرچ بس یہی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا دادا کون تھا، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ میرا باپ کون ہو سکتا ہے، اس چیز کے اوپر وہ ویسٹ کے ممالک ریسرچ کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال اس طرح دوں کہ کیتھی سوچتی ہے کہ اگر ڈاؤن اسٹریٹ والا میرا باپ ہے تو پھر پیٹر یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ آگے ہیں۔ یعنی کہ وہ اب اپنے آباء و اجداد کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک؟ جی ہاں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ کھر صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹریپٹ کروں گا، یہاں پر کال لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی۔ جی السلام علیکم بی بی۔ جی وعلیکم السلام بی بی۔ غلام مصطفیٰ کھور، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بھٹو صاحب ہے یہ کیا بھٹو صاحب لگا رکھے ہیں؟ آپ کی 500 بیویاں ایک دن میں میرے پاس 500 بار آ کر یہ شکایت کیے ہیں کہ آپ ہر نیچی محفل میں یہ کہے ہیں کہ آصف زرداری کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوئے ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر نقصان ہوئے ہیں تو کہاں ہیں؟ لائر ہمیں دکھائیں۔ خام خواہ آپ بغیر سوچے سمجھے بات نہ کیا کریں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے آج تک کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہے۔ میں تو ہمیشہ آصف زرداری صاحب سے تو فائدہ ہی ہوا ہے، کسی کو نقصان میں نے تو کبھی یہ بات میں کہہ نہیں سکتا کہ آصف زرداری صاحب کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اچھے خاصے فائدہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، فائدہ سب سے پہلے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ اچھے خاصے گھوڑے پہلے گھاس کھاتے تھے، ان کو مربوں پہ لگا دیا، اب خدا کی قسم گھوڑے جو ہیں وہ اب مربے کھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ گھوڑوں کے مربے کھانے کی وجہ سے جو کھوتے ہیں
ان کو یہ احساس کمتری ہونا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا. پھر جھوٹ بول رہے ہیں. میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہوں محترمہ, پلیز آپ مجھے پیپلز پارٹی میں ایکسیپٹ کریں اور میں آپ کا سپورٹر. جی میں آپ کا سپورٹر ہوں. جی بہت بہت شکریہ بی بی. خیر صاحب آپ ایک کھلے دل کے آدمی ہیں. اپوزیشن نے ہمیشہ حکومت کے خلاف نیگیٹو اپروچ رکھی ہے اور ان کے پوائنٹ آف ویوز بہت نیگیٹو ہوتے ہیں. میں ایک پازیٹیو پوائنٹ چاہتا ہوں جنرل صاحب کی شخصیت کے بارے میں, کیا چیز آپ کو بہت پازیٹیو لگتی ہے؟ جنرل صاحب کے اندر دیکھو, میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بولوں گا, لوگ کہتے ہیں آپ قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور قسمیں جھوٹا انسان کھاتا ہے, تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ خدا کی قسم مصطفیٰ خیر نے کوئی قسم آج تک زندگی میں نہیں کھائی. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے پوچھا صدر پرویز مشرف صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے. صدر پرویز مشرف صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک سچے اور کھرے انسان. کس طرح سچے اور کھرے انسان, کس طرح آپ کو یہ بات کس طرح پتہ چلی؟ ابھی میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا, وہ ایک ٹی وی پہ اپنا ایک انٹرویو دے رہے تھے پرویز مشرف صاحب. انٹرویو نہیں, تقریر کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 74 میں میجر تھا. تو اس چیز کا میں خود گواہ ہوں کہ وہ 74 میں میجر تھے, واقعی فوج میں میجر تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ سچے آدمی ہیں. اور کھرے وہ اس طرح ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ 74 میں میجر تھا, حالانکہ جس پوزیشن پہ وہ آج بیٹھے ہیں تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں پیدائشی جنرل. خیر صاحب کیا ایک ایسی کون سی بات ہے جنرل صاحب کی جو آپ لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی بھی وہ بات ان سے بہت سملر ہے؟ بس وہ تقریباً ہم دونوں سیم ہی ہیں. آپ خود دیکھو, آپ کے مطلب ہے ہمیں صرف بڑی یہ کا فرق ہے, ورنہ وہ کھرے ہیں اور میں کھار ہوں. یہ کاٹ دو تو دونوں کھار. خیر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ خیر کی ذات سے سب سے زیادہ کس چیز کو فائدہ پہنچا ہے؟ یہ سوال اگر آپ بھٹو صاحب سے پوچھتے تو زیادہ مناسب ہوتا, اور اس بات کے بھٹو صاحب بھی گواہ ہیں. میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ پرنٹنگ پریس کو ہوا ہے. یہ پرنٹنگ پریس ہی ہوتی ہے, یہ جہاں سے شادیوں کے کارڈ جہاں سے چھپتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. خیر صاحب آپ کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ گورنر تھے تو سب سے زیادہ طلاقیں آپ کے دور میں ہوئی, کیا وجوہات تھی؟ اب یہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو جن عورتوں کو طلاقیں ہوئی ہیں ان کے ہسبینڈ کا قصور ہے سارا کا سارا. انہوں نے کیوں دی ہیں طلاقیں؟ آپ خود دیکھیں, وہ اپنی نئی نویلی دلہنوں سے وہ یہ پوچھتے تھے کہ غلام مصطفیٰ خیر کو جانتی ہو, تو وہ مائنڈ کر جاتی تھی, فوراً طلاق لے لیتی تھیں. تم نے ہمیں سمجھا ہوا کیا ہے, تو وہ ایسے سوال کیوں کرتی تھی؟ خیر صاحب آپ کو یہاں انٹریکٹ کروں گا. اس وقت ہمارے پاس کال موجود ہے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور شیر افغان نیازی صاحب. جی شیر صاحب. جی شیر صاحب وعلیکم السلام. میری حص مزاح کیسی ہے؟ ماشاء اللہ بڑا خوبصورت, آپ کا حصہ مزاح بہت اچھی ہے. جی شیر صاحب. اچھا یہ تو مذاق کی بات تھی, تو مائی کوشچن از ٹیل می ایٹ لیسٹ 4 ڈفرینسز بٹوین بش اینڈ اسامہ بن لادن. تمام تر سوالات کے نمبر مساوی ہیں اور یہ سوال حل کرنا کمپلسری ہے. دیکھیے شرف ریاضی صاحب, میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا, آپ تو شیر نہیں ببر شیر سمجھتا تھا, لیکن آپ نے تو مجھ سے بچوں والا سوال پوچھ لیا. بہرحال بہت سارے فرق ہیں جی بش میں اور اسامہ بن لادن میں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک القاعدہ کا لیڈر ہے تو دوسرا القاعدہ کا فائنینسر. ایک فرق تو یہ آ گیا. دوسرے نمبر پہ ایک کی نماز جنازہ ہوگی تو دوسرے کو اسی طرح دفنا دیا جائے گا. 2 یہ فرق ہو گئے. ایک یہ ہے کہ بش ایک ایسا سانپ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتا ہے, اور اسامہ ایک ایسا سانپ ہے کہ جس کے بچے بش کھا جاتا ہے. تو تیسرا فرق ان کے اندر جو ہے وہ یہ ہے. اور پھر جو چوتھا فرق, جو سب سے بڑا فرق ہے میرے خیال سے, وہ یہ ہے کہ اسامہ بش جو ہے وہ آملیٹ کھاتا ہے اور اسامہ لیٹ کے آم کھاتا ہے. تو جی یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. فرق اور بھی بہت ہیں, لیکن نیازی صاحب بہت شکریہ. خیر صاحب ایک ایسا انسان جو ایک زمین پر صرف بوجھ ہے, وطن کے لیے کچھ نہیں کرتا, مصطفیٰ خیر اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو صرف وطن اور زمین پر بوجھ ہے وہ سرکاری ملازم ہے. اور آپ ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرنے کے بجائے سرکاری ملازم کو ختم کر دو, سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. خیر صاحب 14 ستمبر 1975 کو بے نظیر اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ نے بھٹو صاحب کو چھوڑا, آپ ان کو کہہ کے گئے کہ آپ پانی پینے جا رہے ہیں اور آپ واپس نہیں آئے, آپ نے دھوکہ کیا بھٹو صاحب کے ساتھ. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یار خدا رسول کا واسطہ ہے, مجھ سے اس قسم کی بات نہیں کرو, ویسے ہی میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے. یہ بھی پچھلے دنوں میں یہ آپ کا یہ چیو نیوز کا پروگرام سوال دے, اس کے اندر میں گیا, وہ بدتمیز فتنہ مجھ سے سوال پوچھتا, مجھے کہتا ہے 14 ستمبر کی رات جس وقت 4:30 بجے آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے بھٹو صاحب سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی جان سے کبھی بھی میں آپ سے بھاگوں گا نہیں, لیکن آپ ان کو دھوکہ دے کے بھاگے. میں نے اس کو کہا یار میری بات مانو یار, تم میری بات کا گواہ مصطفیٰ جو تھا, یہ میری بات کا گواہ ضیاء الحق ہے, اور تمہیں پھر بھی اگر یقین نہیں آتا کانسٹیٹیوشن میں آپ پڑھ لو کہ صدر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا چیز لکھی ہے, لیکن اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو اور آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور میرا دل کر رہا تھا کہ یہ والی گلاس اور ایک وہ اٹھا کے میں جو ہوں اس کے ساتھ آپ نے کس بندے کے ساتھ مجھے ملوا دیا یار؟ یہ اس بندے کا ساتھ آپ کو ملوا دیا, آپ اسی کے قابل ہو, اس لیے میں نے آپ کو اس بندے کے ساتھ ملوا دیا.
खैर साहब, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, आप तो हाइपर हो गए हैं। एक पर्सन से सवाल करूँगा, लोगों के दिमाग में मुख्तलिफ फ़िगर्स हैं, मेरे पास भी कुछ फ़िगर्स हैं आपके लिए। आपने कितनी शादियाँ की हैं? यार खुदा की कसम उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता मेरी कितनी शादियाँ हुई हैं अभी तक। अलबत्ता मुझे ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर सेफ गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स के अंदर शादियों का मुकाबला भी होता तो यकीनन मैं तिलाई तमगा लेकर आता। अलबत्ता बुड्ढू साहब ने भी कहा था कि अगर सेफ गेम्स या इसके अंदर तुम्हारा मुस्तफ़ा कर शादियों का मुकाबला हो तो तुम्हारा बिल्कुल कोई नेमुल बदल नहीं हो, तुम गोल्डन तमगा लेके आओगे। खैर साहब, आपको इंटरप्ट करूँगा, इस वक्त कॉल मौजूद है हमारे पास शौकत अजीज़ साहब की। चाहूँगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना। जी शौकत साहब। शौकत अज़ीज़ साहब की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह खैर साहब, आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। आप गवर्नर रह चुके हैं और बड़ी मारूफ हस्ती हैं, और इसके साथ साथ आप 25 से 30 बार खुदकुश हमला कर चुके हैं, और आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खुदकुश हमला आवरी का। तो आपके ख़्याल में क्या इसका सलूशन है? बस यही मसला है। जी हुजूर, कोई और भी है तो पूछे, मैं खुद गवर्नर रह चुका हूँ। इसी का जवाब दें, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, ये बड़ा आसान से उन्होंने सवाल मुझसे पूछा है कि ये खुदकुश हमलावरों को रोकने का तरीका बेहतरीन किस्म का क्या है। तो मैं आपको ये बात बताता जाऊँ शौकत अजीज़ साहब के, आप तो माशाल्लाह खुद वज़ीर-ए-आज़म, और जब भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे तो खुदा की कसम जाओ लाख साहब उस ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे। तो ये बात मैंने वैसे की। बात ये है कि जिस वक्त ये आप खुदकुश हमलावर को रोकने का तरीका ये है कि जिस वक्त खुदकुश हमलावर आपके सामने आए हमला करने के लिए, तो आप भी अपने साथ खुदकुश बम बांध दें, और बम बांध के आप भी उसके सामने आ जाएं। बिल्कुल आप कहें आ जा, वो इधर भागेगा, उसको आप इधर आ जाएं, फिर वो इधर आएगा, आप उसका रास्ता रोक लें। तो उससे ये होगा कि एक तो आप उसको चारों तरफ से घेर के मार देंगे, दूसरे पर डर जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि खुदकुश हमलावर एक को रोकने के लिए भी अगला भी खुदकुश हमलावर है, तो फिर उसको पता होगा कि वो मतलब इस तरीके से जो है ना खुदकुश हमलावरी आपकी बिल्कुल रुक जाएगी। और मुझे असल में आई हुई नींद खालिद भट्ट, तो मुझे तुम जाने दो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने सवाल क्या पूछा था? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत अजीज़ साहब। खैर साहब, एक सवाल हम अमूमन सभी से पूछते हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़े रंगीन मिजाज आदमी हैं, कोई तो फेवरेट गाना होगा खैर साहब? क्योंकि मेरी फील्ड शादियों की है तो इसलिए मुझे ये शादियों का एक गाना नुसरत अली खान साहब बड़ा कमाल का गा के, मुझे ये बड़ा पसंद था। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, खुदा की कसम दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में ऐसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना, बुटवा बुटसा 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 बुट। खैर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे ख्याल आज शादी पे जा रहे थे या करने जा रहे थे, आपने उसमें से हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये थे मुस्तफ़ा खर और आप देख रहे थे 4 एक्सक्लूसिव का लाइव शो।